آپ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت مشکات شریف کے پیپر چیک کر رہا ہوں. شاید کوئی لفظ آپ کو واضح طور پر سمجھ بھی آ جائے. تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک تو یہ کہ بائی چانس میں ششماہی امتحان کے پیپر چیک کر رہا ہوں. دوسری اس میں تھوڑی سی رہنمائی بھی دینی ہے کہ یہ چیز طلباء کی ایک امانت ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ چاہے وہ مدرسے کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، کالج کا ہو، اسکول کا ہو، اس بچے اور بچی کی محنت ہوتی ہے اور اس نے اس کے نمبر لینے ہوتے ہیں اور نمبروں پر ہی پاس ہونا فیل ہونا یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، یا آگے ان کی نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے یا کسی سکیل کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری اور امانت کی بات ہوتی ہے. اس کے اندر موجودہ دور کے اندر بہت ہی کوتاہی دیکھی گئی ہے. مثال کے طور پر ایک پیراگراف کے آپ نمبر لکھے ہوئے جو ہیں وہ 7 نمبر ہیں، 8 نمبر ہیں، 7.5 نمبر ہیں. اب اس کو مینج کیسے کریں گے کہ ایک لائن ٹھیک لکھی ہے دوسری ٹھیک نہیں لکھی، یا 2 لائنیں ٹھیک لکھی ہیں اس میں سے پہلے اس نے ٹھیک نہیں لکھی. یا مدرسے کے پیپر لے لیں تو اس نے عبارت کے دیے ہیں، مثال کے طور پر جس طرح میں نے دیے ہیں کہ عبارت پر اعراب لگائیں کہ بھائی یہ 8 نمبر ہیں. اب عبارت کی لائنیں جو ہیں یہ حدیث مبارکہ کی لائنیں ہیں، 3.25 بنتی ہیں، 3.5 بنتی ہیں. تو اب وہ 2-4 لفظ غلط لکھتا ہے باقی ٹھیک لکھتا ہے، یہ 2-4 لفظ صحیح لکھتا ہے باقی سارا غلط لکھتا ہے. تو اس کو مینج کرنا کہ بھائی پورے نمبر ہوں یا کوشش ہو کم از کم، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. کسی کے ساتھ کسی قسم کی خیانت نہیں ہونی چاہیے. ایک بچے نے بہت محنت کی ہے لیکن لکھائی کے اندر وہ ذرا مار کھا جاتا ہے، زیادہ سمجھ نہیں آتی. اب اس کا یہ بھی مسئلہ ہے. ایک لڑکے نے کوئی خاص چیز نہیں لکھی لیکن لکھائی اس کی خوبصورت ہے، تو یہاں پر دیکھنے والا کبھی خوش ہو جاتا ہے کبھی غمگین ہو جاتا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیپروں کی مارکنگ کے اندر نا جو اجرت ہوتی ہے، وہ سالانہ پیپر ہوں یا کچے امتحانات ہوں، اینول کے امتحانات ہوں، خاص طور پر اس وقت اس کی اجرت ہوتی ہے. اسکول و کالجوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، مدارس کے بورڈ ذرا کم دیتے ہیں، بہرحال دیتے ضرور ہیں. تو اس وقت انسان کی دیانت کا امتحان ہوتا ہے، بچے کی تعلیم کا بھی امتحان، لیکن چیکر کی دیانت کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ وہ چیک کیسے کرتا ہے. اس وجہ سے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اس مقابلہ کی دوڑ کے اندر کئی اللہ والے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھئی ہم اس مقابلے میں شرکت نہیں کر سکتے، ہماری معذرت، کیونکہ اتنا ہم سے یوں سمجھے افورڈ نہیں ہو سکتا. اب جہاں پر دل کے اندر یہ ذمہ داری نہیں ہوگی، احساس نہیں ہوگا، تو پھر یوں سمجھے وہ گٹھے مار کے نمبر دے دیں گے، بار بار پڑھیں گے نہیں، اس بات کو جو طالب علم سمجھانا چاہتا ہے وہ سمجھیں گے نہیں، یا ایسے ہی جلد بازی کے اندر آگے دیکھیں کہ ہاں لکھا ہوا چلیں. اور یہ چیز عام طور پہ مشہور ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے کہ پیپروں کے اندر کہ بھئی جو کچھ لکھنا ہے آپ اپنی چاہے ہسٹری لکھو، کہانی لکھو، متعلقہ ہے، ریلیٹڈ ہے سوال سے، نہیں ہے کوئی ریلیشن بھی نہیں ہے تو تب بھی وہ کہتے نمبر مل جاتے ہیں. اس وجہ سے وہاں پر کافی لوگ پر جو عام امتحان کے بورڈوں کے اندر جو ہے فیل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پاس ہو جاتے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہے سکول ٹیچر کی بھی جو چیک کرتے ہیں پیپر، یا اینول امتحان کے اندر چیکر کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ جو حقدار تھا 7 نمبر کا، یا پورے اس کے 7 نمبر ہی تھے، اس میں سے وہ حقدار تھا 3 نمبر کا، 3.5 نمبر کا، ہم نے اس کو دے دیے 5. یا جو 5 کا حقدار تھا، 7 کا حقدار تھا، تو اس کو ہم نے دے دیے 2. تو یہ تقسیم کا ادھر ادھر کرنا، یا حق والے کو حق نہ دینا، یا نہ حق والے کو جس کا حق نہیں بنتا تھا اس کو دے دینا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ چیز قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم نے ایک نالائق یا نااہل کو کیوں اہل بنایا، جبکہ تمہاری ذمہ داری صرف الفاظ کو چیک کرنا تھی، اس کی اندرونی کیفیت کو چیک کرنا نہیں تھی. یعنی کہ کوئی ٹیچر اگر یوں سمجھے کہ یہ فلاں بچے کا پیپر ہے وہ پڑھائی کے اندر تو اچھا ہے، بھائی تمہاری وہ ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری لفظوں کو چیک کرنے کی ذمہ داری ہے. باقی وہ ذمہ داری وہ کلاس کی حد تک ہے کہ آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لائق سمجھتے ہیں، اس بنیاد پہ آپ کو وہ نمبروں کے اندر ہیر پھیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میری ان تمام حضرات سے گزارش ہے، چاہے وہ ٹیچر فیمیل ہوں یا میل ہوں،
سکول و کالج کے ہوں، مدارس کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، یا کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی یہ نوکری والے کے کسی کا انٹرویو لینا ہو، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ فر چیک کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ صحیح چیک کرنا یہ ذمہ داری ہے، نہیں تو قیامت والے دن اس کا سوال ہوگا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کسی نالائق کو اہل بنا دیے جائے، نااہل کو اہل بنا دیے جائے، نااہل کو کوئی ذمہ داری دی جائے، اس کا تعلق نہیں تھا اس میں، اس کی مہارت نہیں تھی، آپ نے اس کو کسی طریقے سے اہل کر دیا، چاہے پیسے لے کر یا کوئی دعوت کھا کے، کوئی رشوت کا، تو قیامت کے دن فرمایا کہ اس وقت پھر قیامت کے انتظار کرو۔ یہ کوئی تھوڑی وعید نہیں ہے، چیکر کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ آپ کے ایک قلم کی مار سے وہ نااہل اہل بھی بن سکتا ہے اور اہل نااہل بھی بن سکتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے نیچے سے تپائی کے نیچے سے وہ قید اعظم چلنا شروع ہو جائے، یعنی کہ رشوت شروع ہو جائے، کہ اوپر سے پیپر چیک کر رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ جو انصاف کا قلم تھا، انصاف والا ہاتھ تھا، اسی سے آپ رشوت لے رہے ہیں، تو یہ بھی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے صرف اس دنیا کے سر سبزی کو نہ دیکھیں، سبزے کو نہ دیکھیں، چمک دمک کو نہ دیکھیں، وہ کالی کوٹھری کو، اس کے اندر جس کے اندر اکیلے سونا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، قبر کو، اس کو بھی دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا یہ پیسہ ہمارے ساتھ جائے گا؟ ہم جو اللہ تللے کر رہے ہیں، بازار کے اندر ہوٹلنگ کر رہے ہیں، کیا یہ چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گی؟ یہ تو یہاں گلے تک ہے، اس کے بعد پھر کوئی پتہ نہیں۔ ایک دوست اپنے استاد صاحب کو گالیاں دے رہے تھے، میں نے پوچھا یار کیوں ایسے کر رہے؟ کہتے استاد جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ استاد ہمیں کرتے کیا ہے؟ ہمارے ساتھ تو اتنا ہمیں پیپر سامنے رکھے ہوتے، پھر ہمیں فون کرتے ہیں ہمیں تمہیں پاس ہونا ہے یا نہیں، اگر ہونا ہے تو پھر سر جی ہونا ہے، پاس ہونا ہے تو پھر 5 کلو وہ تو گاجر کا حلوہ لگے گا، اور یہ بھی دیکھ لو تمہارا دوسرے دوست جو ہے نا وہ بھی اچھے خاصے مالدار ہیں، لیکن اس نے تو کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں ہم لوگوں نے رشوتیں بھری ہیں، ہم نے یہ اس کے پیسے بھرے ہیں، تو اب ہم سے پھر تقاضا ہے کہ استاد کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ چلیں وہ دوست اب جہاں پر بھی ہوں گے نہیں، بہرحال انہوں نے 1-2 دفعہ ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے فلاں پیپر پاس کرتے ہوئے، چاہے وہ کچے امتحان تھے یا جیسے بھی ہوں گے، اس نے وضاحت تو نہیں کی، ہم نے پیسے بھرے، تو اب ہم استاد کی عزت کیسے کر سکتے ہیں؟ چاہے وہ بغیر پیسے کے پاس نہ بھی ہوں، لیکن جب آپ نے یہ ڈیمانڈ کر لی تو آپ نے اپنی شخصیت کو داغدار کیا، تو اس مسند پہ آپ بیٹھے تھے، تو اس مسند کو آپ نے داغدار کیا۔ یہ چاہے سکول کی تعلیم ہو، کالج کی تعلیم ہو، کچھ نہ کچھ ریلیشن ضرور ہی ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسند کے ساتھ، کیونکہ دنیاوی تعلیم کا تذکرہ بھی ہے، دنیاوی فنون کا تذکرہ بھی ہے قرآن کے اندر۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کڑیاں بنایا کرتے تھے، دیگیں بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے لوہے کے پتیلے بنایا کرتے تھے اور زرہیں بنایا کرتے تھے، اور اسی طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے حاکم تھے، حکومت کیا کرتے تھے پوری روئے زمین پر۔ اب ان کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، ان کی سیاست کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، تو اس کو ہم نکال نہیں سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا جو خلا ہے بہت بڑا، اس کو تھوڑا کم کرنا چاہیے، تعلیم کو تعلیم ہی سمجھنا چاہیے۔ استاد چاہے کسی بھی چیز کا، موٹر سائیکل بنانے والا ہو، پنچر سکھانے والا ہو، کوئی بھی چیز سکھا، استاد ہوتا ہے، استاد کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، بڑی شخصیت ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا احساس اور ذمہ داری رکھیں۔